ایک جاپانی شدید پریشانی کے عالم میں چلا رہا تھا کہ یہ ہوائیں ان پہاڑوں کو نہیں اڑا سکتی، یہ ہوائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سامعین، جاپان کے شہر اوکیناوا میں پیش آنے والا یہ واقعہ اپنی نوعیت کا انتہائی مختلف واقعہ ہے۔ پوری دنیا کے میڈیا پر اس مخصوص واقعے کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ بہت خوش آئند ہے۔ اسلام کا طوطی جاپان کے شہر اوکیناوا میں سر چڑھ کے بولا، اور جاپانی سینکڑوں سالوں سے جس فضول روایت پر یقین رکھتے چلے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اس روایت کو توڑ ڈالا اور جاپانیوں کے سامنے ایک نشانی پیش کر دی کہ اس کائنات کا واحد خالق، مالک اور رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ گزشتہ کچھ دن سے جاپان کا جزیرہ اوکیناوا شدید طوفان کی لپیٹ میں تھا۔ بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور لوگ وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے تھے۔ جاپانی حکومت نے بھی اوکیناوا کے باشندوں کو چوکنا رہنے کی تلقین کی ہوئی تھی اور ریسکیو ٹیمیں پورے اوکیناوا میں پھیل چکی تھیں۔ اوکیناوا وہ شہر ہے جہاں پر جاپانیوں کا وہ مشہور بت موجود تھا جس کے بارے میں جاپانیوں کا تصور تھا کہ یہ بت ان کو طوفان، آندھیوں اور سیلاب سمیت مختلف قسم کے زلزلوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ سینکڑوں سالوں سے جاپانی اس بت کی پوجا بھی کرتے چلے آئے تھے، اور وہ بت کسی اور کا نہیں بلکہ مہاتما گوتم بدھا کا تھا، جو کہ بدھزم مذہب کا بانی تھا۔ مہاتما گوتم بدھا کی تعلیمات نے مشرقی ایشیا کے تمام لوگوں کو اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے برما، جاپان، چین، تبت اور پاکستان کے بھی کچھ علاقوں میں مہاتما گوتم بدھا کے پیروکار بآسانی مل جاتے ہیں۔ پرانی تمام تہذیبوں میں اس کا ذکر بہت تفصیل سے ہے، اور بعض تو لوگوں کا کہنا ہے کہ مہاتما گوتم بدھا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وہ کوئی نبی تھا جس کو ان لوگوں نے خدا کا درجہ دے دیا۔ اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں کہ جاپان کے شہر اوکیناوا میں شدید طوفان کی زد میں جب وہ بت آیا جس کو جاپانی سینکڑوں سالوں سے پوج رہے تھے کہ یہ بت مہاتما گوتم بدھا کا ہے اور ہمیں ان تمام آسمانی طوفانوں سے محفوظ رکھے گا، وہ بت ان ہواؤں کو برداشت نہ کر سکا اور وہ بت دھڑام سے زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ جاپانی جب طوفان کے بعد اس علاقے میں لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بت جس کو وہ پوجا کرتے تھے وہ تو دھڑام سے زمین پر آ گرا ہے اور وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ جاپانیوں کے سامنے وہ بت موجود تھا جو کہ منہ کے بل زمین پر گرا ہوا تھا، اور دوسری جانب جاپانیوں کے سامنے ان کا وہ نظریہ تھا جو ان کو ان کے آباء و اجداد کی جانب سے سینکڑوں سالوں سے مل رہا تھا، اور وہ نسل در نسل اس کو منتقل کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر جاپانی چیخنے چلانے لگے۔ ایک جاپانی کہنے لگا کہ یہ ہوائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یعنی کہ جاپانی قدرت سے بغاوت پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہوائیں ہمارے پہاڑوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حالانکہ جاپانی جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے جب سمندر کے نیچے زمین ہلکی سی ہلی تھی تو پورا جاپان اپنے نیوکلیئر ری ایکٹر سمیت ڈوب گیا تھا اور سینکڑوں افراد لقمۂ اجل بنے تھے۔ جاپانی یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ حساس مقام پر موجود ہیں، یعنی کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر اس سرزمین کی ٹیکٹونک پلیٹس ملتی ہیں۔ ہلکی سی موومنٹ سے پورا جاپان تہس نہس ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کی یہ سرکشی کہ جو انسان کو حق پر نہیں آنے دیتی، قدرت انسان کو بار بار راہ راست پر لانے کے لیے مختلف نشانیاں چھوڑتی ہے، لیکن انسان ان نشانیوں کو بھی نظر انداز کرتا ہے، شیطان کے وسوسے سے باہر نہیں آتا۔ نیز جاپانیوں نے جب اپنے اس بت کو اس حالت میں دیکھا تو چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان کا وہ نظریہ خاک میں مل چکا تھا اور ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ اب وہ اوکیناوا کے اس پہاڑ پر منہ کے بل گرے ہوئے بت کا کیا کریں گے۔ ان کے نزدیک تو یہ بت ان کو بچاتا تھا، لیکن وہ بت تو خود اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ جب یہ بات پورے جاپان میں پھیلی تو پورے جاپان میں موجود مسلمانوں کو اپنے مذہب پر، اپنے دین پر فخر کا احساس ہوا۔ تمام مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ جاپان میں مسلمانوں اور بدھ مت مذہب کے مابین ایک ڈیبیٹ ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ بدھ مت مذہب کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ ان کے بت ان کے کام کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بت
شرک کے اڈے ہیں، یہ بت تمہارا کچھ نہیں کرتے، یہ بت تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، یہ تمہیں کیا بچائیں گے۔ تو نیز ان کی بات پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی اور ایک مرتبہ پھر سے دین اسلام کی سچائی جاپان کے پورے جزیرے میں ثابت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بھی بلند کر دیا اور اسلام کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ نیز اس واقعے کے بعد سے پورا جاپانی میڈیا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر چکا ہے۔ آپ کو جاپانی میڈیا کے اوپر یہ واقعہ نہیں ملے گا، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے جاپانیوں کی دل آزاری ہوتی ہے، یعنی کہ اگر میڈیا پر رپورٹ کیا جائے کہ جاپانیوں کا وہ بت گر چکا ہے جس کو سینکڑوں سالوں سے پوجا جا رہا تھا، تو جاپانیوں کی دل آزاری ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے دل دکھتے ہیں۔ لیکن چند آزاد صحافتی ذرائع کی جانب سے اس بت کی تصاویر بھی لیک کی جا چکی ہیں، اور یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پر بھی آ چکی ہے کہ اوکیناوا کا مشہور بدھا کا بت زمین پر اونٹے منہ گر چکا ہے، اور جاپانیوں کی وہ روایات، وہ قصے، وہ کہانیاں تمام ان کے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی جاپانی لوگوں کے پاس وقت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، اسی عقل کے بل بوتے پر انہوں نے سائنسی ترقی کی، انہوں نے جاپان کو ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک بنایا، لیکن خدا کو، خالق کو پہچاننے کے معاملے میں وہ انتہائی بیکورڈ قرار پائے۔ عقل مند جاپانیوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اس راہ راست پر آ جائیں جس راہ راست پر عرب کے مسلمان آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا تھا اور اس زمانہ جاہلیت سے باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بطور اپنا دین منتخب کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ ان کو دلی سکون بھی حاصل ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عروج عطا کیا اور آخرت میں بھی عروج عطا کرے گا۔ جاپان میں مذہب کے ہونے کے ساتھ ساتھ خودکشیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں کی جاتی ہیں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ نہ ہو، یا انسان کسی غلط مذہب پر چل رہا ہو۔ اس صورتحال میں انسان کو سکون قلب نصیب نہیں ہوتا، انسان کے دل کے اندر وہ سکون، وہ طمانینت، وہ خوشی اور وہ پرسکون سا ماحول نہیں بن پاتا کہ جب آپ کسی بھی جھوٹے خدا یا غلط مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جاپانیوں پر اپنی حجت تمام کرنی تھی، یعنی کہ جاپانیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی آج یاد تازہ ہو گئی کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور ایک کلہاڑا ایک بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا، اور جب مشرکین واپس لوٹے انہوں نے دیکھا کہ ان کے سب بت ٹوٹ چکے ہیں اور کلہاڑا ایک بڑے بت کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں، یہ کام تم نے کیوں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ کام تمہارے اس بڑے بت نے کیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بڑا بت تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، یہ کیسے باقی بتوں کو توڑے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر وہ تاریخی الفاظ کہے جو کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہیں کہ جب یہ بت خود چل پھر نہیں سکتا، یہ بت اپنے کام نہیں کر سکتا، یہ بت اپنا کچھ نہیں سنوار سکتا، تو یہ تمہاری زندگیوں میں کیا انقلاب برپا کرے گا؟ یہ بت تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اب خود ہی اس کو پوج رہے ہو، اس بت کو تو توڑا جا سکتا ہے، یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن کر کچھ لوگ تو متاثر ہوئے، لیکن بہت سارے مشرکین پھر بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور ان کی دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ظاہری سی بات ہے جو ان کی دین کی دعوت کو قبول کر گئے وہ فلاح پا گئے۔ یہی معاملہ آج کے جاپانیوں کا ہے کہ اگر وہ دین کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو فلاح پا لیں گے، لیکن اگر اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہیں گے، بتوں کو پوجتے رہیں گے، آئیڈل ورشپ کرتے رہیں گے، جو کہ سراسر غلط مذہب ہے، غلط رویہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو ان کو ان کی محنت کے بل بوتے پر عروج مل جائے، لیکن خدا کی اس نافرمانی کی وجہ سے قیامت کے دن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہوں گے اور وہ محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہیں گے، اور وہ لوگ جو ان کی شفاعت سے محروم رہ گئے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا،
اور جہنم کے عذابوں میں ڈال دے گا، اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب دنیا میں تمہیں عقل سلیم عطا کی گئی جس کی بنیاد پہ تم نے سائنسی ترقی کی، اس کے بعد تمہیں مختلف نشانیاں دی گئیں، تمہاری جانب مختلف رسول بھیجے گئے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، تم نے کسی کی بات پر یقین نہیں کیا، تم نے کسی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اپنے دور کے حق پرستوں کو جھٹلایا، ان کو قتل کیا، اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم جہنم کے گڑھوں میں جلتے رہو۔ دنیا کے سب سے بڑے اسلامی چینل اسلامک سلیوشن سے فی الحال آپ کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔